عقائد کی بنیاد پہ، دلائل کی بنیاد پہ ہم بات کرتے ہیں، اور میرے قائد نے یہی باتیں اکثر کی ہیں۔ یہ کاروان رانا صاحب انشاءاللہ یہاں کے بعد آپ کی طرف بھی رخ کرے گا۔ ہم گوادر بھی آپ دوستوں کو بلائیں گے، اختر جان مینگل کی یہ بھی خواہش ہے، تاکہ وہاں پہ ایک ورکشاپ کی شیپ میں آپ اسے دیکھ سکیں۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دو کمزوریاں ہماری ہیں افتخار صاحب، اسے ہم دور کریں، لیکن جو ریکمنڈیشنز آپ کی ہیں یا آپ کے جو ہے نا کچھ اس طرح کی خدشات ہیں، اسے بھی ہم آنر کریں۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کے بات کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس، مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے معززین، اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی طرف جاؤں، میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، بلکہ بالخصوص اہل بلوچستان کی طرف سے آپ تمام حاضرین مجلس کا، جنہوں نے آج اپنا قیمتی وقت، پتہ نہیں اس کو میں یہ کہوں کہ ضائع کیا یا ہمارے لیے وقف کیا، میں ان تمام لوگوں کی طرف سے آپ تمام حاضرین مجلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے آج کے اس سیمینار میں شرکت کر کے جو عزت ہمیں بخشی، خالی ہاتھ اس غریب کے ہاتھ میں صرف آپ کے لیے اسی خداوند تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ جو عزت آپ نے ہمیں بخشی، خداوند تعالیٰ آپ کو وہ عزت نصیب کرے۔ تیاری تو میں بہت کر کے آیا تھا، لیکن تمام حاضرین مجلس نے اپنی گفتگو میں ان تمام پہلوؤں کو جس انداز میں اجاگر کیا یا جس کو ہائی لائٹ کیا، اور جو خدشات ہم اپنی پوٹلی میں وہاں سے اٹھا کے لائے تھے کہ آپ کے سامنے پیش کریں، ان کو جس خوبصورت انداز میں اور جس اکثر ساتھیوں نے اس کو جو ہے جس طرح تلخ انداز میں پیش کیا، یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کا تعلق اس صوبے سے نہیں جہاں سے ہم آئے ہیں بھائی، ورنہ آپ اپنے ملک صوبے واپس نہیں جاتے جس انداز میں آپ نے ہمارا کیس یہاں پہ پلیٹ کیا، اس کا بھی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ کچھ سوالات تھے جو ریز کیے گئے، تو میں نے سوچا کہ ان کا جواب چلو میں دوں۔ وہ بھی مجھ سے پہلے جو مقررین تھے ان کا بھی جواب انہوں نے بڑے اچھے انداز میں دیا۔ یہ سیمینار ہم نے اسلام آباد میں کیوں بلایا؟ بڑی تنقیدیں ہوئی ہیں۔ ابھی بھی میں بیٹھا ہوا تھا، میڈم اسما جہانگیر کو میں نے ٹویٹ دکھایا تو یہ الزام لگایا گیا ہے کہ جی بلوچستان کے سردار پھر ڈیولپمنٹ کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ ٹویٹ مجھے ڈائریکٹ بھیجا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جنوری 10 جنوری کو ہم نے ایک APC بلائی، وہ بھی اسلام آباد میں۔ جب اس سیمینار کا انعقاد کا ہم نے سوچا تو میں نے ساتھیوں کو تجویز دی کہ ہم اس کو گوادر میں بلائیں، کہ ہم ان دوستوں کو وہ حقیقی گوادر دکھائیں جو انہوں نے، جن میں سے اکثر نے جو ہے وہ گوادر نہیں دیکھا، کیونکہ بدقسمتی کہیں کہ ہم بلوچستان
صرف کوئٹے کے سرینا کو سمجھتے ہیں. ہم بلوچستان زرغون روڈ میں جو عمارتیں ہیں دائیں بائیں گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس کو سمجھتے ہیں. اور اسی طرح گوادر ہم صرف گوادر کی پی سی کو سمجھتے ہیں، جہاں پر 5 اسٹار ہوٹل کی جو تمام سہولتیں ہیں، نہ بجلی جاتی ہے، نہ پانی کا مسئلہ ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے. پروگرام یہ تھا، لیکن پھر ایک اور ہمیں خدشہ ہوا کہ ایسے نہیں، یہ مہمان جو ہم لے جا رہے ہیں ان مہمانوں کا وہاں پہ کیا حل کیا جائے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ ہم بلوچوں کی، پشتونوں کی اور دوسروں اقوام کی بھی ہوگی کہ وہ اپنی جان سے زیادہ اس مہمان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ سیمینار نہ ہوگا اور اس میں جو ہے ہمارے جان کے لالے نہ پڑ جائیں. اور کمیونیکیشن کا فقدان ایسا ہے کہ جو فلائٹیں ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں، جاتے ہوئے بھی اس کو کینسل کر سکتے ہیں، آتے ہوئے بھی کینسل کر سکتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ آم کا سیزن بھی ہے بھائی، کہیں اوپر ہی اس کو کینسل نہ کر دیں. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ اسلام آباد میں کریں، جہاں کہ آم کی پیٹیاں باہر سے آتی ہیں، یہاں سے نہیں جاتی. گزارش کر رہا تھا کہ جی، اور پچھلے جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، اے پی سی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ میرا خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں کہ اسلام آباد میں بلوچستان کا کیس لاتے ہوئے یہ میرا دوسرا موقع ہے. اب تیسرا ہے بھائی، اب تیسرا ہے. پہلے سپریم کورٹ، اے پی سی اور آج یہ سیمینار. اور اس سیمینار میں یہ بھی ہم پہ سوال کیا گیا کہ جی آپ نے کن پولیٹیکل پارٹیوں کو کیوں نہیں بلایا، جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں پارٹیاں، جو حزب اختلاف میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کیوں نہیں بلایا. اس کے سلسلے میں عرض ہے کہ ان کو ہم نے بلایا. تقریباً لگ بھگ اسی طرح کا ماحول تھا. تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے، ہم آج بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس میں نہ کہ صرف شرکت کی بلکہ ہمارے ان تمام خدشات کو انہوں نے غور سے سنا، اور ان خدشات کو دور کرنے کے لیے جو ریزولوشن جس کا ذکر ابھی کیا گیا ہے اس پر انہوں نے انڈورس کیا اس کو. اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. وہ اسلام آباد کے جنگلوں میں جو ہے وہ ہماری آواز دب کے رہ گئی. آج آپ حضرات کو تکلیف دینے کا مقصد، ہم نے سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائے. کافی یہاں پر ہمارے صحافی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وکلا برادری بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے انسانی حقوق کی تنظیموں کے سربراہان بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے وہ ہمارا مدعا سپریم کورٹ میں ہو، چاہے ہمارا مدعا اے پی سی میں تھا جو ہم نے بیان کیا، یا آج اس میں ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے یا سمجھانے کی کوشش کی جائے ہم بڑے ناسمجھ ہیں، ان پڑھ ہیں. اور میں خاص کر، تعلق میرا ایک قبائلی گھرانے سے، اور وہ چھاپ مجھ پر لگی ہوئی ہے سرداروں کی، وہ ہٹ بھی نہیں سکتی مجھ پہ. ایک حضرت نے یہاں پر، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا، مجھے نواب کہہ کر بلائے. بھائی میں نواب نہیں ہوں بھائی. یہ نواب کا ٹائٹل انگریز کا تھا، ہم نے انگریز کی غلامی وہ نہیں تسلیم کی تھی، تو یہ نواب کا ٹائٹل ہم نے اس کے جاتے ساتھ ہی اس کو چھوڑ دیا تھا. جنہوں نے انگریز کی غلامی قبول کی تھی وہ آج تک اس نواب کے ٹائٹل پر جو ہے فخر کر رہے ہیں، ہم اس پر فخر نہیں کرتے. تو
اس میں ہمیں یہ سمجھایا جائے کہ اس 2 اوکیزن اور آج کے اوکیزن میں ہم نے کوئی ایسی بات کی تھی جو پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون سے ہٹ کر ہے. ہم نے یہ نہیں کہا خدا نہ خواستہ، میں اس پہ لفظ خدا نہ خواستہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے ہم بلوچستان کے لوگوں پر رحم کر کے ہمارے لیے ایک نیا آئین بنائے. نہیں بھائی، ہم نے بولا وہی جس پر آپ فخر کرتے ہیں 73 کا آئین ہے، جس کو آپ جو ہے اس کی اتنی اہمیت کرتے ہیں، اس کو اتنی عزت دیتے ہیں، جس کو وہ پاؤں تلے رونتا بھی ہے لیکن منت مانگنے اس کی قبر پر بھی جاتے ہیں. جو اس آئین کو 2 کاغذ کے ٹکڑے کر اس کو ردی میں پھینکتا ہے، اس کو آپ گارڈ آف آنر کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ اس کو ملک سے روانہ بھی کرتے ہیں. اس کو نہ کہ صرف آپ کے حکمران بلکہ معذرت کے پتہ نہیں توہین عدالت لگتا ہے یا کوئی اور توہین لگتی ہے، آپ کی عدالتوں کے راستوں سے ہوتا ہوا دبئی سے جو ہے یورپ تک جا کے پہنچ جاتے ہیں. کیا ہمارے ان مطالبات میں کوئی ایسا مطالبہ ایسا ہے جو یہاں پر انسانی حقوق کے نمائندگان بیٹھے ہیں جو حق کی بات ہم نے کی ہے، کیا اس میں کوئی ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کوئی ایک نقطہ ہمیں بتائیں؟ میں یہ تمام کے تمام نکات سے جو ہے وڈرا ہونے کے لیے تیار ہوں. ہمارے میڈیا کے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام چینلز سے تعلق رکھنے والے یہاں پر ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے کوئی ایک ایسا نقطہ بتائیں سپریم کورٹ سے لے کر آج دن تک کہ وہ ہمارے سماج، ہمارے کلچر کے خلاف ہے. میں ان سے بھی وڈرا ہونے کے لیے تیار ہوں. تو پھر ان کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ کون سا دروازہ ہم کھٹکھٹائیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں آخری دروازہ ہم نے سمجھا ہوا ہے، اب آئے ہوئے ہیں آپ کے در پہ. اس کے بعد بھی اگر نتائج وہی نکلے جو ہماری پولیٹیکل پارٹیوں نے دستخط کے باوجود اس سے خاموشی اختیار کی، مجھے کم سے کم آج کے ذمہ داران سے یہ امید نہیں ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیوں کی طرح جو معذرت کے ساتھ اپنی مفادات، علاقائی مفادات، ذاتی مفادات کو جو ہے قومی اور وطنی مفادات پر جو ترجیح دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پہ آؤں جو مجھے ایک اس پولیٹیکل کلچر میں اور اس ماحول میں پل بڑھ کر جوانی سے جو ہے بڑھاپے تک آ پہنچاؤں، ایک سمیل سی آ رہی ہے. کیا یہ پروجیکٹ جس کو ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کہا جاتا ہے، میں اس پر بعد میں آؤں گا کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے یا ڈیولپمنٹ ہے، کیا یہ ہم کسی کنفلکٹ کی طرف تو نہیں لے جا رہے؟ اس پورے زون کو، اس پورے علاقے کو اور بالخصوص اس ملک کو، یا پھر کوئی ہم ایسا تجربہ کرنے کی طرف تو نہیں جا رہے؟ کیونکہ اس ملک کو تو ہم نے ایک لیبارٹری بنایا ہوا ہے. دوسرے ملکوں کے جو تجربات ہیں اس کی لیبارٹری ہم نے یہاں پہ کھولی ہوئی ہے، اور مختلف اوقات میں، وقتوں میں جو ہے ہم ان تجرباتوں سے نقصانات حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم مزید دوسروں کے مفادات کے تجربات جو ہے اس ملک میں کرتے رہتے ہیں. آج جس گوادر کا چرچا، شاید ہی اس گوادر کے بارے میں میں اتنا علم رکھتا ہوں، یا ہمارے جو منتخب ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، حمل یا ایم این اے صاحب واجہ عیسیٰ،
وہ اتنی نالج رکھتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ گوادر کے چرچے، جس چینل کو میں کھولتا ہوں تو وہاں پر دبئی کے بعد مجھے گوادر نظر آتا ہے. جس بڑی شاہراہ سے گزرتا ہوں تو پینافلیکس جو ہے، ایک آنے اور جانے کے پینافلیکس دکھائی دیتے ہیں، کوئی آئے یا کوئی جائے، اور دوسرا جو مجھے گوادر کے دکھائی دیتے ہیں. یہی شاید میانے ایک زمانے میں 1979 میں جب سوویت یونین نے جب انویژن ہوئی افغانستان میں، ہمارے حکمرانوں نے یہ کال نہیں کیا تھا کہ 2 رکعت نفل کے میں جا کے کابل میں پڑھوں گا. اسلام کے نام پر جو تجربہ کیا گیا، کیا آج دن تک اس کا خمیزہ ہم بھگت نہیں رہے؟ کیا اسلام کے نام پر مجاہدین، مہاجرین سے مجاہدین، مجاہدین سے طالبان، طالبان سے جو ہے ٹیررسٹ بنانے میں یہاں کے حکمرانوں کا کوئی رول یا کردار نہیں؟ ہم تو دور تھے بھائی. اوجڑی کے گیم کے دھماکے تو آپ لوگوں نے سنے ہوں گے. کیا پھر ہم اس خطے کو کوئی اوجڑی کیمپ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم پھر دوسروں کے مفادات یا دوسروں کے اکنامیکل انٹرسٹ کی خاطر اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے قومی، علاقائی اور ملکی مفادات کو جو ہے پس پشت تو نہیں ڈال رہے؟ کیا کبھی اس منصوبے کے ایگریمنٹ یا ایم او یو کے سائن کرنے سے پہلے اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں بحث کی گئی ہے؟ چلو اب اس کے جو معاشی فائدے ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں. جہاں پر معاشی فائدے ہوتے ہیں وہاں پر سیاسی اور علاقائی نقصانات بھی ہوتے ہیں. کیا اس کے بارے میں یہاں کی تھنک ٹینک یا پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی، ہم صوبوں کو تو چھوڑیں بھائی، کیا ان میں ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ اس کے ہمیں معاشی فائدے کیا ہوں گے؟ بس جی چائنا نے کہہ دیا کہ $46 بلین دے دیے، آنکھیں بند کر کے چل دیے. اس کو جو ہم کنفلکٹ زون میں جو دھکیل رہے ہیں، اور اس وقت بھی آج جنہوں نے مہاجرین کو مجاہدین بنائے، جو آج ان کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی ہم پر انہوں نے تانے کسے کہ نہیں جی آپ تو اسلام کے دشمن ہیں، آپ جو ہیں KGB کے اور سوویت یونین کے ایجنٹ ہیں. اب بھی آپ بلوچستان میں جائیں، ان پہاڑوں پر ابھی بھی وہ نعرے لکھے ہوئے ہیں، جو سوویت یونین کا یار ہے وہ غدار ہے. چلو بھائی ہم تو غدار ہیں، آپ کس کے یار تھے جو آپ کے ان عمل کی وجہ سے، آپ کے اس فیصلوں کی وجہ سے نہ کہ صرف آپ کا ملک بلکہ یہ خطہ پورا جو ہے ایک ٹائم بم پر جو کھڑا ہوا ہے. ہم ترقی چاہتے ہیں. کیوں میں نہیں چاہوں گا کہ میرے بچے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بنے؟ میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ میری قوم بے روزگاری سے، بھوک سے جو تڑپ رہی ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی ملے؟ وہ آباد ہوں گے تو میں آباد ہوں گا بھائی، وہ برباد ہوں گے تو میں برباد ہوں گا. وہ بھوکے مریں گے تو آپ تک شاید اس کے بچے کی چیخ بعد میں آئے، پہلے ان کے بچوں کی چیخ جو ہے میرے کان کے پردے پھاڑے گی. لیکن ڈیولپمنٹ آن دا کاسٹ آف واٹ؟ کس طرح کی ترقی؟ ہم ترقی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہمیں تو یہ سمجھایا جائے بھائی. پاکستان میں کی تو میں بات کروں گا، ترقی کے مینار تو بلوچستان میں کئی کھڑے کیے گئے ہیں.
सुई गैस 1953 में दरियाफ्त हुई। 1963 में वो गैस मुल्क के कोने कोनों तक पहुंच चुकी। लेकिन आज मैं आज कह रहा हूं, कहा 1953-63, आज 2016 है। आज भी हमारी माएँ बहनें डेरा बुगटी के इलाके में, और छोड़ें और बलुस्तान को छोड़ें, डेरा बुगटी के इलाके में आज भी लकड़ियां जला जला कर गुजारा कर रही हैं। हैरानगी मुझे इस बात भी होती है कि जब गैस की लोड शेडिंग होती है तो मैं देखता हूं कि सुई गैस के दफ्तर पर हमला हो जाता है, रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, सरकारी जो तनसीबात हैं, चाहे ट्रैफिक लाइट हैं, सिग्नल हैं, उनको तोड़ दिया जाता है 1 घंटे की या 1 दिन की लोड शेडिंग के लिए। हम 70 साल से उसी गैस से जो है महरूम हैं, और फिर भी हमें कहा जाता है कि सब्र करें। कर रहे हैं हम सब्र, कितना और सब्र? सब्र की भी तो हमें एक लिमिट तो बताई जाए भाई। सब्र का भी कोई पैमाना तो होगा कि इस वक्त तक हम सब्र करें।